السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. شرح نخبۃ الفکر کے دروس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج جو اصل کتاب ہے وہ شروع ہوتی ہے. فاقول طالبا من اللہ تعالی التوفیق فیما هنالک الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحدیث. وقیل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخبار ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق وكل حديث خبر من غير عكس. پہلے اس کا سادہ ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تھوڑی سی وضاحت. میں یہاں اللہ سے توفیق طلب کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ خبر اس فن کے علماء کے نزدیک حدیث کے ہم معنی ہے. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحدیث. اس فن کے علماء کے نزدیک یعنی اصول حدیث کے علماء کے نزدیک خبر حدیث کے مترادف ہے، اس کے ہم معنی ہے. وقیل اور یہ بھی کہا گیا ہے الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم والخبر ما جاء عن غیرہ، کہ حدیث وہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہو اور خبر وہ ہے جو آپ کے علاوہ سے منقول ہو. ومن ثم قیل لمن یشتغل بالتواریخ وما شاکلها الاخبار. اسی وجہ سے جو شخص تاریخ اور اس جیسی چیزوں میں مشغول ہوتا ہے اس کو اخباری کہا جاتا ہے. لمن یشتغل بالتواریخ وما شاکلها، وما شاکلها کا مطلب یعنی من یشتغل بالتواریخ جو مشغول ہوتا ہے تاریخ میں، وما شاکلها، شاکلہ یشاکل کا مطلب ہوتا ہے اس جیسا ہونا، ہم جنس ہونا، ہم یعنی مشابہ ہونا. تو فرمایا کہ جو مشغول ہوتا ہے تاریخ میں وما شاکلہا، اور ان چیزوں میں ما شاکلہا جو ان کے یعنی تاریخ کے مشابہ ہوتی ہیں. تو ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں تاریخ جیسی چیزوں کے، کہ جو مشغول ہوتا ہے تاریخ میں اور تاریخ جیسی چیزوں میں یعنی واقعات میں، قصوں میں، کہانیوں میں، اس کو اخباری کہا جاتا ہے. وَلِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُحَدِّثُ، اور اس شخص کو جو حدیث نبوی میں مشغول ہوتا ہے محدث کہا جاتا ہے. وقیل ایک قول یہ ہے کہ بینہما عموم و خصوص مطلق، کہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. فَكُلُّ حَدِيثٍ خَبَرٌ، تو ہر حدیث تو خبر ہے، من غیر عکس، لیکن اس کے برعکس نہیں ہے. ہر حدیث خبر ہے لیکن ہر خبر حدیث نہیں ہے. یہ سمپل اس کا ترجمہ ہو. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ صاحب کتاب نے یہاں خبر کی 3 تعریفیں بیان کی ہیں، خبر کی بھی اور حدیث کی بھی گویا. تو سب سے پہلا جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ تعریفوں میں یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حدیث بول کر یا خبر بول کر جو چیز مراد ہوگی وہ تو ظاہر سی بات ایک ہی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حدیث بول کر کبھی یہ چیز مراد ہوتی ہو کبھی وہ چیز مراد ہوتی ہو. ٹھیک ہے، مراد تو ایک ہی چیز ہے، اس کا مصداق تو ایک ہی چیز ہے. پھر یہ تعریفوں کا اختلاف کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ اور یہ ہم جیسے لوگوں کو جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کو بڑا پریشان بھی کرتا ہے کہ ہم کون سی تعریف کو مانے کیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی فن اور کوئی علم جو ہے وجود پذیر ہوتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ ارتقاء کے مراحل طے کرتا ہے تو بہت سے علماء اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں. تو بہت سارے عالم جو کتابیں لکھتے ہیں وہ اپنی اصطلاح الگ متعین کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک مصنف نے حدیث کے بارے میں کتاب لکھی اور اس نے یہ مراد دیا کہ حدیث سے مراد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر، آپ کا فعل، آپ کا قول اور آپ کی تقریر ہے. اس نے یہ والی اصطلاح متعین کر لی اور اسی کی روشنی میں اپنی کتاب لکھی. ایک دوسرا مصنف آیا، اس نے ایک دوسری کتاب لکھی تو وہ اپنی ایک اصطلاح متعین کرتا ہے. اب دوسرا کوئی مصنف آتا ہے، وہ کتاب لکھتا ہے تو وہ اپنی اصطلاح متعین کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک مصنف نے کتاب لکھی اور اس نے کہا کہ خبر سے مراد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، فعل اور تقریر ہوتی ہے. دوسرا مصنف آیا، اس نے خبر کی تعریفیں لکھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، فعل اور دنیا جہاں کے واقعات، تاریخ سب خبر کے اندر شامل ہوتے ہیں. اس طرح لوگ آتے جاتے ہیں اور وہ جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اپنی الگ اصطلاح متعین کر لیتے ہیں. تو بعد میں آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے اپنے پیش رو مختلف مصنفین کی تعریفات ہوتی ہیں اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ ان پر اعتراض کر سکیں یا آپ یہ کہہ سکیں انہوں نے اپنی اصطلاح کی متعین کی. اس لیے کہ ہر آدمی کو اختیار ہے کہ جب وہ کوئی کتاب لکھے تو وہ اپنی کتاب کی اصطلاح الگ متعین کر لے. تو اس وجہ سے جو ہوتا ہے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے.
لیکن بہرحال یہ ہم لوگوں کو یہ چیز پریشان کر دیتی ہے. پھر جس کی تعریف جو ہے زیادہ مطابق حال ہوتی ہے وہ رائج ہو جاتی ہے، تو اس نے کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر علماء نے اس کو قبول کر لیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جمہور کی رائے ہے، جمہور کا اختیار کردہ قول ہے. اور جو تعریفیں تھوڑی ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ فٹ نہیں بیٹھتی تو ان کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں، سائڈ کر دیتے ہیں، تو وہ زیادہ مشہور نہیں ہو پاتی ہیں. اس اعتبار سے جو ہے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اس سے کوئی بہت زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. آخر میں آ کے جیسے اب ہمارا دور ہے، اب ہمارے دور میں خبر اور حدیث تقریباً ایک ہی معنی رکھتی ہے، کوئی دونوں میں فرق نہیں ہے، مترادف معنی میں دونوں استعمال ہوتے ہیں. خبر بول کر جو مراد ہے وہی حدیث بول کر مراد ہوتا ہے، حدیث بول کر جو مراد ہوتا ہے وہی خبر بول کر مراد ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم ایک علم پڑھ رہے ہیں تو پرانی جو چیز ہے، پرانا جو اختلاف ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے. بہرحال تو مصنف کتاب نے اس جگہ خبر کی 3 تعریفیں کی ہیں، خبر اور حدیث کی. پہلی تو یہ کہ خبر اور حدیث دونوں مترادف ہے، ہم معنی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. فرمایا کہ الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحدیث، اس فن کے علماء کے نزدیک خبر حدیث کیا معنی ہے. اور گویا کہ یہ جمہور کی رائے، اکثر لوگوں کی رائے، اور مصنف کتاب نے بھی اسی کو پسند کیا ہے، اور آج بھی یہی بات زیادہ معلوم و مشہور ہے، اور یہ مقبول بھی ہے علماء کے نزدیک. اسی وجہ سے اس کو علماء فن کی طرف منسوب کر کے کہا ہے کہ اس فن کے علماء کے نزدیک خبر اور حدیث ایک ہی معنی رکھتی ہیں. ایک دوسری تعریف یہ ہے کہ الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخبر ما جاء عن غیرہ، کہ ان دونوں میں، خبر اور حدیث میں تباین کی نسبت ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. خبر سے جو مراد ہوتا ہے وہ حدیث سے مراد نہیں ہوتا ہے، اور حدیث سے جو مراد ہوتا ہے وہ خبر سے مراد نہیں ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کہیں ہندوستان اور امریکہ، تو ہندوستان ایک الگ کنٹری ہے اور امریکہ ایک الگ کنٹری ہے. ہندوستان بولیں گے تو امریکہ مراد نہیں ہوگا، امریکہ بولیں گے تو ہندوستان مراد نہیں ہوگا. دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، مطلب بالکل ہی ضد ایک دوسرے کی. فرق کیا ہے؟ ایسے ہی جب خبر بولیں گے تو حدیث مراد نہیں ہوگی، حدیث بولیں گے تو خبر مراد نہیں ہوگی. بالکل تباین کی نسبت ہے، ضد کی نسبت ہے. تو کہا کہ حدیث تو وہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام سے منقول ہو، اور خبر وہ ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور سے منقول ہو. لہٰذا آپ کے علاوہ کسی بادشاہ کے واقعات، کسی ٹھیک ہے سپہ سالار کے واقعات، یا کسی ملک کے حالات واقعات وغیرہ بیان کیے جائے تو اس کو جو ہے خبر کہا جاتا ہے. اور جب کوئی آپ سے متعلق کوئی بات بیان کی جائے تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. کہہ رہے اسی وجہ سے جو ہے یہ جو فرق ہے، یہ جو ضد ہے دونوں آپس میں، اسی وجہ سے جو شخص جو ہے تاریخی واقعات میں مشغول ہوتا ہے اس کو اخباری کہا جاتا ہے، یعنی مورخ کہا جاتا ہے. اور جو حدیث نبوی میں مشغول ہوتا ہے اس کو محدث کہا جاتا ہے. تو جو مورخ اور محدث بول کر جو فرق آپ کے ذہن میں آتا ہے وہی گویا کہ خبر میں اور حدیث میں فرق ہے. جب بولا جاتا ہے کہ یہ شخص مورخ ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً تاریخ اور تاریخ کی چیزیں آ جاتی ہیں. جب کہا جاتا ہے کہ یہ محدث ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً حدیث اور اس سے متعلق چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ گویا کہ ضد ایک دوسرے کی، جو مورخ ہے گویا کہ وہ محدث نہیں ہے، جو محدث ہے گویا کہ وہ مورخ نہیں ہے. یہ اس طرح کی ضد ہے. تو فرمایا کہ حدیث تو وہ ہے جو ما جاء عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے منقول ہو، اور والخبر ما جاء عن غیرہ، اور خبر وہ ہے جو آپ کے علاوہ سے منقول ہو. کہ ومن ثم، اسی وجہ سے قیلہ کہا جاتا ہے یا کہا گیا ہے لمن یشتغل بالتواریخ وما شاکلہ، اس شخص کو جو تاریخ اور تاریخ جیسی چیزوں میں مشغول ہوتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ الاخباری. یہ قیلہ کا نیا فاعل ہے، اور اخباری یہ خبر سے بنا اخبار، خبر کی جمع اخبار، اور اخبار کی طرف نسبت کر دی. اخباری، جو شخص تاریخ اور اس جیسی چیزوں میں مشغول ہوتا ہے اس کو اخباری کہا جاتا ہے. یہ اخباری جگہ مورخ کے ہم معنی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو مورخ کہا جاتا ہے. وَلِمَن يَشْتَغِلُ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُحَدِّثِ، اور جو شخص حدیث نبوی میں مشغول ہوتا ہے اس کو محدث کہا جاتا ہے. تو یہ جو فرق ہے، یہ جو ضد ہے دونوں ایک دوسرے کی، یہ دونوں اصطلاحیں اس کو واضح کر رہی ہیں. تو یہ دوسری تعریف ہو گئی، گویا کہ خبر میں اور حدیث میں کوئی جوڑ نہیں، ایک اس پار دوسرا اس پار، ایک مشرق تو دوسرا مغرب، یہ ضد ہے دونوں. ایک تیسری تعریف یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. یہ دراصل ایک منطق کی اصطلاح ہے. اس اصطلاح سے مراد یہ ہوتا ہے، اس کو آسان زبان میں سمجھتے ہیں، جیسے دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، دونوں چیزوں میں آپس میں ایک تعلق بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ تعلق اس طرح کا ہے کہ ان دو چیزوں میں سے ایک چیز تو اتنی عام ہے کہ دوسری والی چیز اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، لیکن دوسری والی چیز ہے وہ اتنی خاص ہے کہ جب ہم اس دوسری چیز کو بولتے ہیں تو پہلے والی چیز کی تمام چیزیں اس میں شامل نہیں ہوتی، کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں شامل نہیں ہوتی ہیں. مثال سے واضح کرتے ہیں، جیسے انسان اور مسلمان، یہ دو چیزیں ہیں، دو لفظ ہیں، انسان اور مسلمان. اب جب آپ بولتے ہیں انسان اور مسلمان، ان دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. یعنی انسان تو عام ہے، اتنا عام ہے کہ اس میں جو ہے مسلمان بھی شامل ہے، اور مسلمان کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور بھی شامل ہے، اتنا عام ہے وہ. لیکن مسلمان جو ہے وہ خاص ہے، وہ اتنا خاص ہے کہ مسلمان بول کر انسان کے تمام افراد شامل نہیں ہوتے ہیں.
بلکہ کچھ افراد شامل ہوتے ہیں. کچھ افراد جو ہے مسلمان بول کر جو ہے انسان کے وہ باہر نکل جاتے ہیں. تو انسان اور مسلمان، انسان جو ہے یہ عام ہے، مسلمان اس کے مقابلے میں کافی خاص ہے. تو ہر مسلمان انسان تو ہوگا لیکن ہر انسان مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ ہر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. دنیا میں اتنے انسان ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی کچھ ہے. تو یہ جو نسبت ہے انسان اور مسلمان کے بیچ میں، یہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. یعنی دونوں میں ایک طرح کا تعلق بھی، تعلق اس معنی کرے کہ مسلمان جو ہے وہ انسان ہی کا ایک فرد ہے، مسلمان جو ہے انسان کے اندر ہی سے آتا ہے. فرق یہ ہے کہ مسلمان انسان کے کچھ افراد کے لیے بولا جا سکتا ہے، انسان کے تمام افراد کے لیے نہیں بولا جا سکتا. اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہر مسلمان تو انسان ہوگا لیکن ہر انسان مسلمان نہیں ہوگا. ایسی حدیث اور خبر میں بھی جو ہے یہ والی نسبت ہے. یعنی خبر جو ہے وہ عام ہے، اتنی عام ہے کہ اس میں حدیث بھی شامل ہے اور حدیث کے علاوہ اور چیزیں بھی شامل ہیں، تاریخ وغیرہ بھی شامل ہے. لیکن حدیث خاص ہے کہ حدیث بول کر خبر کا کچھ حصہ تو مراد ہوگا، خبر کے کچھ افراد تو اس میں شامل ہوں گے، وہ والے جو حضور پاک کے ساتھ سے متعلق ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کی خبر ہے، ایک طرح کی تاریخ ہے. تو خبر بول کر تو حدیث بھی مراد ہوگی اور حدیث کے علاوہ اور بھی چیزیں مراد ہوں گی، دنیا جہاں کی تاریخ مراد ہوگی. لیکن جب ہم حدیث بولیں گے تو خبر کا صرف وہ حصہ مراد ہوگا جو حضور پاک کی ذات سے متعلق ہے، باقی جو بادشاہوں کے حالات ہیں وغیرہ وغیرہ وہ حدیث بول کر مراد نہیں ہوں گے. تو ہر حدیث خبر تو ہوگی، کیونکہ حدیث خبر ہی کا حصہ ہے، ہر حدیث تاریخی کا ایک طریقے سے حصہ ہے. تو ہر حدیث تاریخ تو ہوگی، خبر تو ہوگی، لیکن ہر خبر حدیث نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ خبر میں تو جو ہے سکندر کے بھی واقعات آئیں گے، ذوالقرنین کے بھی واقعات آئیں گے، اور پتہ نہیں کیا کچھ آئے گا، تو وہ تو حدیث نہیں کہلا سکتے. اس لیے فرمایا کہ فَكُلُّ حَدِيثٍ خبر، ہر حدیث خبر تو ہوگی من غیر عکس، لیکن اس کے برعکس نہیں ہوگا. اور ہر حدیث خبر اس وجہ سے ہوگی کیونکہ جو بھی حدیث ہوگی وہ خبر کا حصہ ہے، وہ کوئی انسان تھوڑی حدیث جو ہے، حدیث تاریخی کا حصہ کہلاتی ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ تاریخ کا بہت اعلیٰ ترین حصہ ہے، اس لیے اس کا الگ نام رکھا گیا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہر مسلمان انسان تو ہوگا لیکن ہر انسان مسلمان نہیں ہوگا، ایسے ہی جو ہے ہر حدیث خبر تو ہوگی لیکن ہر خبر حدیث نہیں ہوگی. چونکہ خبر بڑی ہے، عام ہے، تو اس میں حدیث کا تھوڑا سا حصہ شامل ہے. ٹھیک ہے، جب آپ خبر بولیں گے تو حدیث بھی شامل ہو جائے گی لیکن اتنی ساری جو باقی خبریں ہیں وہ شامل نہیں ہوں گی. لیکن جب آپ حدیث بولیں گے تو خبر کا یہ والا حصہ تو شامل ہو گئی لیکن باقی جو خبریں ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گی. تو یہ 3 تعریفیں ہو گئی بنیادی طور پر. پہلی تعریف کی روح سے جو ہے حدیث اور خبر دونوں ایک ہی معنی ہے، ہم معنی ہے، مترادف ہیں، اور آج کل یہی تقریباً جو ہے ہر جگہ مراد دیا جاتا ہے. دوسری تعریف یہ ہے کہ خبر جو ہے گویا کہ الگ چیز ہے اور حدیث الگ چیز ہے، دونوں میں تباین کی نسبت ہے، دونوں ضد ہیں. اور تیسری تعریف یہ ہے کہ دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ایک خاص طرح کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، بالکل نہ تو ہم معنی ہیں اور نہ بالکل دونوں میں تباین کی نسبت ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد بھی نہیں ہے بلکہ ایک الگ طرح کا ان میں تعلق ہے. اس طرح کا تعلق ہے کہ ایک بولا جاتا تو دوسرا تو مراد ہوتا ہی ہے، لیکن دوسرا بولا جاتا ہے تو پہلے والے کی تمام چیزیں مراد نہیں ہوتی، کچھ چیزیں مراد ہوتی ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَعُبِّرَ هُنَا بِالْخَبَرِ لِيَكُونَ أَشْمَلَ، یہاں ہم نے خبر کی تعبیر استعمال کی، عبر تعبیر اختیار کی گئی، ہونا یہاں پر یعنی ہماری کتاب میں بالخبر، خبر کی، لِيَكُونَ أَشْمَلَ تاکہ وہ زیادہ عام ہو. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف کتاب نے الخبر کیوں کہا، الحدیث کیوں نہیں کہا؟ تو کہہ رہے اس لیے کہا تاکہ خبر بول کر زیادہ جو ہے عام چیزیں شامل ہو جائیں اور اس میں عموم زیادہ ہے، تو اس کے عموم کی وجہ سے ہم نے خبر کی تعبیر استعمال کی، ویسے مراد اس سے حدیث ہی ہے. ہمیں تو عبر ہونا بالخبر لیکون اشمل، یہاں خبر کی تعبیر اختیار کی گئی یا استعمال کی گئی لیکون اشمل تاکہ وہ زیادہ عام ہو جائے، زیادہ شامل ہو تمام چیزوں کو. چونکہ حدیث میں بہرحال جو ہے جب جو تعریف گزری ان میں ایک تعریف کے مطابق حدیث بہرحال خاص ہے اور خبر جو ہے وہ کیا زیادہ عام ہے، تو زیادہ عام والی چیز کو ہم نے مراد لیا ہے اور اس کی تعبیر ہم نے استعمال کی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فَهُوَ بِاعْتِبَارِ وُصُولِهِ إِلَيْنَا إِمَّا أَن يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ أَيْ أَسَانِيدُ كَثِيرَةٌ، إِمَّا أَن يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ یہ متن کی عبارت ہے، ٹھیک ہے، أَيْ أَسَانِيدُ كَثِيرَةٌ پھر یہ شرح کی عبارت ہے. فرماتے ہیں کہ خبر یا حدیث، اب آگے جب ہم لوگ گفتگو کریں گے تو حدیث ہی بولیں گے. مصنف نے تو خبر استعمال کی لیکن چونکہ آج کل بول چل میں حدیث ہی استعمال زیادہ ہوتا ہے تو ہم بھی جب بولیں گے عام طور پہ تو حدیث ہی بولا جائے گا اور زبان پر بھی حدیث کا لفظ ہی چڑھا ہوا ہے. تو فرمایا کہ فَهُوَ بِاعْتِبَارِ وُصُولِهِ إِلَيْنَا، حدیث وصوله إِلَيْنَا اس کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے حدیث اما يكون له طرق، یا تو اس کے کئی طرق ہوں گے، اے اسانید کثیرہ یعنی بہت سی سندیں ہوں گی، لأن طرقا جمع طریق، اس لیے کہ طرق طریق کی جمع ہے، وفعیل فی الکثرۃ یجمع علی فعل بضمتین، اور فاعل جو ہے فی الکثرۃ کثرت کے معنی دینے کے لیے یجمع جمع بنائی جاتی ہے
علی فعل، فعل کے وزن پر، اس میں دونوں پر پیش ہے، فا پر بھی عین پہ بھی. وفی القلت علی افعلہ، اور جمع قلت اس کی بنائی جاتی ہے افعلہ کے وزن پر. والمراد بالطرق الاسانید، اور یہاں طرق سے مراد اسانید ہے. والاسناد حکایت طریق المتن، اور اسناد کہتے ہیں متن کے طریق کو بیان کرنا، متن کے طریق کو نقل کرنا. والمتن غایت ما ينتهي الیہ الاسناد من الکلام، اور متن کہتے ہیں غایت اس کی حد، ما ينتهي الیہ الاسناد من الکلام، جو سند کے بارے میں کلام جہاں پہنچ کر ختم ہوتا ہے اس حد کو کہا جاتا ہے. متن اس حد کو کہا جاتا ہے جہاں پہنچ کر سند کا کلام ختم ہو جاتا ہے. غایت وہ حد، ما ينتهي الیہ الاسناد من الکلام، جس کے پاس سند کا کلام ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو اس کا سمپل ترجمہ ہوگا. اب اس کی تھوڑی سی وضاحت فرماتے ہیں کہ حدیث ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے یا تو ایسی ہوگی کہ اس کے کئی طرق ہوں گے، یا بہت سے طرق ہوں گے، یا بہت سے طرق نہیں ہوں گے بلکہ ایک دو طرق ہوں گے. تو یہاں سے جو ہے حدیث کی تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث کی تقسیم کئی اعتبار سے ہوتی ہے. ایک تقسیم تو اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی حسن ہے وغیرہ، یعنی حدیث کے راوی کو اوصاف کے اعتبار سے، حدیث کی خصوصیت کے اعتبار سے. ایک تقسیم ہوتی ہے حدیث کی اس اعتبار سے کہ اس کی سند کہاں تک پہنچ رہی ہے. کسی کی سند تابعی تک پہنچتی ہے، کسی کی صحابی تک، کسی کے اللہ رسول تک پہنچتی ہے، اور بعض کی جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے، جن کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں. اس اعتبار سے الگ تقسیم ہوتی ہے. ایک تیسری تقسیم ہوتی ہے جو یہاں پر کی گئی، وہ یہ ہے کہ حضور پاک کی جو حدیثیں ہیں وہ جو ہم تک پہنچی ہیں تو کتنی سندوں سے پہنچی ہیں. اس لیے کہ ہر حدیث کی سند ایک جیسی تو نہیں ہوتی ہے. نہیں، ایسا تو نہیں کہ ساری حدیثیں جو ہے وہ 100 سندوں سے پہنچی ہوں ہم تک، کہ ساری حدیثیں ہم تک جو ہے 50 سندوں سے پہنچی ہوں، یا ساری صرف ایک سند سے پہنچی ہوں. ایسا تو نہیں، بلکہ کچھ جو ہے ایک سند سے آئی ہیں، کچھ 2 سندوں سے آئی ہیں، کچھ 10 سے آئی ہیں، کچھ 50 سے آئی ہیں، کچھ زیادہ سے آئی ہیں. تو اس اعتبار سے جو مختلف یہ سندیں ملتی ہیں حدیثوں کی، اس اعتبار سے حدیث کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے بہت زیادہ طرق ہوتے ہیں، بہت زیادہ سندیں ہوتی ہیں، تو ان کو متواتر کہا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو متواتر نہیں ہوتی ہیں ان کو خبر واحد کہا جاتا ہے. خبر واحد کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مشہور، عزیز، غریب. تو اس طرح بنیادی طور پر حدیث کی 2 قسمیں طرق کے اعتبار سے، سندوں کے اعتبار سے، متواتر اور غیر متواتر. غیر متواتر کو خبر واحد کہا جاتا ہے. اور پھر خبر واحد کے اندر 3 قسمیں ہوتی ہیں، مشہور، عزیز اور غریب. تو یہ 4 قسمیں اس طرح ہو جاتی ہیں. وہ ہے کہ حدیث کی سندوں کے اعتبار سے 4 قسمیں، متواتر، مشہور، عزیز اور غریب. تو جس کی سندیں بہت زیادہ ہوں اس کو متواتر کہا جاتا ہے. آگے اور بھی اس کی تفصیل بیان کریں گے، ابھی تو پہلی بات چل رہی ہے کہ اگر حدیث کی سندیں بہت زیادہ ہوں، اس کے طرق بہت زیادہ ہوں، تو اس کو متواتر کہا جاتا ہے. تو فرماتا ہے کہ اما یکون لہ طرق، یا تو حدیث کے طرق بہت سے طرق ہوں گے. اب یہ متن کا حصہ ہے تو طرق کی وضاحت کر رہے ہیں، اے اسانید کثیرہ، یعنی بہت سی سندیں ہوں گی. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی طرق کی وضاحت اسانید سے کی جائے تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ طرق کا معنی اسانید ہے، یہ اسناد کی جمع اسانید ہے. تو طرق، اور طرق ہے یہ طریق کی جمع طرق، تو طرق کے معنی اسانید ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن آپ نے جو طرق کا لفظ بولا ہے اس میں کثیرہ کے معنی کہاں سے آ گئے، اور آپ نے اسانید کثیرہ کیوں کہا؟ حالانکہ خالی آپ کو جو ہے طرق کی وضاحت اسانید سے آپ کر دیتے تو بات ہو جاتی. تو بتا رہے ہیں کثیرہ کے معنی اس وجہ سے پیدا ہوئے اس کے اندر کیونکہ طرق جو ہے یہ طریق کی جمع ہے، اور طرق یہ جمع کثرت ہے. اور فعیل کے وزن کی جو جمع کثرت بنائی جاتی ہے وہ فعل کے وزن پر، جیسا کہ طرق ہے بنائی جاتی ہے اس وزن پر، اس میں کثرت کے معنی ہوتے ہیں. یعنی عام طور پر اس میں جو ہے 10 سے زیادہ چیزیں مراد ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے چونکہ یہ طرق جو ہے فعل کے وزن پر ہے، جمع کثرت کے وزن پر ہے، تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر جو ہے کثرت کے معنی پیدا ہو گئے، کثیر کے معنی پیدا ہو گئے. الگ سے صفت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہم نے خالی کہا کہ اما یکون لہ طرق، کہ حدیث کے یا تو طرق ہوں گے، اور پھر کہا کہ اسانید کثیرہ، طرق سے مراد ہے کہ بہت سی اس کی سندیں ہوں گی. تو یہ جو کثیر کے معنی یہ خود بخود اس میں پیدا ہو گئے. اس لیے فرماتے ہیں کہ لأن طرقا جمع طریق، تو یہ لأن طریقا جمع طریق یہ اسی شبہ کا جواب ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ بھائی اس میں کثیر کے معنی کہاں سے پیدا ہو گئے. تو کہہ رہے ہیں پیدا اس وجہ سے ہو گئے کیونکہ طرق جو ہے یہ طریق کی جمع ہے، اور وفعیل فی الکثرۃ یجمع علی فعل بضمتین، اور یہ فعیل کا جو وزن ہے جب اس کی جمع کثرت بنائی جاتی ہے تو فعل کے وزن پر بنائی جاتی ہے. فعیل فی الکثرۃ، فعیل کثرت کے لیے، کثرت کے اندر، یعنی کثرت کے معنی کے اندر، یجمع جمع لائی جاتی ہے، اس کی بنائی جاتی ہے علی فعل بضمتین، فعل کے وزن پر. اور یہ فعل کے وزن پر ہی اس لیے اس میں
کثرت کے معنی پیدا ہو گئے. شبہ کا جواب پورا ہو گیا. لیکن آگے وفی القلۃ علی افعلۃ، ایک بات اضافی فائدے کے لیے اور بتا دی. سوال پیدا ہو سکتا تھا الگ سے کہ بھائی جمع کثرت تو آپ نے بتا دی، لیکن جمع قلت جو ہے کس وزن پر بنائی جاتی ہے؟ تو بتایا کہ اس کی جمع قلت افعلہ کے وزن پر بنائی جاتی ہے. یہ اصل شبہ کا جواب نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے، زائد بات ہے. تو جو شبہ پیدا ہوا تھا کہ کثیر کے معنی کہاں سے پیدا ہو گیا وہ واضح ہو گیا. تو گویا کہ اما یکون له طرق کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کی یا تو بہت سی سندیں ہوں گی، ٹھیک ہے. تو والمراد بالطرق الاسانید، طرق سے مراد اسانید ہو گیا. لیکن اب سند کس کو کہتے ہیں؟ متن کس کو کہتے ہیں؟ سند بولا جائے گا تو متن کا لفظ خود ذہن میں آ جائے گا. تو بتا دیں کہ الاسناد حکایت طریق المتن، سند کہتے ہیں. اسناد اور سند دو لفظ بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. سند کی جمع اسناد ہوتی ہے اور اسناد کی جمع اسانید ہوتی ہے. عام طور پہ دونوں سے ایک ہی معنی مراد ہے، ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ سند بیان کرنے کو، سند کو نقل کرنے کو اسناد کہا جاتا ہے. تو یہ تعریف ہے کہ الاسناد حکایت طریق المتن، متن کا جو طریقہ ہے اس کو بیان کرنا. متن کا طریقہ ہے، متن کی جو سند ہے اس سند کو بیان کرنے کو اسناد کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ عن مالک عن نافع عن ابن عمر، تو یہ جو آپ اس کے بعد آپ متن بیان کر رہے ہیں، تو متن تک ہم جس راستے سے پہنچے ہیں اس راستے کا نام کیا ہے؟ سند یا اسناد، جو آپ اپنی زبان سے نقل کر رہے ہیں حدیث بیان کرتے ہوئے. فرماتے کہ الاسناد حکایت طریق المتن، متن کے طریق کو، متن کے راستے کو بیان کرنا، یعنی جس راستے سے، یعنی جن راویوں کے واسطے سے آپ متن تک پہنچتے ہیں ان راویوں کے واسطوں کو ذکر کرنا، ان راویوں کا نام لینا، اس کو سند کہا جاتا ہے. بہت آسان زبان میں اگر ہم کہیں تو کہ راویوں کے جو نام ہوتے ہیں وہی سند کہلاتے ہیں. مالک نافع ابن عمر، ٹھیک ہے. شافعی مالک عبداللہ ابن عمر، نافع عبداللہ ابن عمر وغیرہ وغیرہ. تو جو راوی کے نام آتے ہیں انہی ناموں کو بیان کرنے کو سند کہا جاتا ہے. اور متن کس کو کہا جاتا ہے؟ والمتن غایت ما ينتهي الیہ اسناد من الکلام. سند کے بارے میں جو کلام آپ کر رہے ہیں، جو راوی کا آپ نام لے رہے ہیں، جس جگہ پہنچ کر وہ نام ختم ہو جاتے ہیں، سند کے بارے میں وہ کلام ختم ہو جاتا ہے، اسی حد کے بعد جو چیز شروع ہوتی ہے اس کو متن کہا جاتا ہے. فرمایا کہ والمتن غایت ما ينتهي الیہ اسناد من الکلام، جس حد پر پہنچ کر سند کا جو کلام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس حد کے بعد کو کیا کہا جاتا ہے؟ متن کہا جاتا ہے. والمتن غایت ما ينتهي الیہ اسناد من الکلام. یہ بات بالکل واضح ہے. اس کو مطلب چونکہ کتاب میں یہ عبارت آ گئی ہے اس لیے تھوڑا سا بچے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ نسب جانتے ہیں سند کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مالک نافع ابن عمر یہ سند ہو گئی، اور باقی مثال کے طور پر جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ سند سے نہیں آئی ہے لیکن مثال کے طور پر، تو یہ متن ہو گیا. تو فرمایا کہ سند تو راویوں کے ناموں کو کہتے ہیں گویا کہ، اور متن جو اصل عبارت ہے، جو حضور پاک علیہ السلام کا اصل ارشاد ہے، جو آپ کے بارے میں جو اصل بات ہے، اس بات کو متن کہا جاتا ہے. تو یہ آج کا ہمارا سبق یہاں پر جو ہے مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم